السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت تندرستی اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں JJC بائی سرٹیفائیڈ۔ آج کی لیکچر ویڈیو فرسٹ ایئر آل گروپس، سارے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ توجہ فرمائیں۔ میں آپ لوگوں کو کروانے جا رہا ہوں اسلامیات کا کراچی کے ٹاپ 2 بوائز کالجز کے پریلیم پیپر۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو سارے ماڈل پیپرز 1 بائی 1 فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ڈیلیور کر چکا ہوں، وہ بھی کیچ اپ کیجیے گا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور قیمتی ایام جو ہے رخصت ہو رہے ہیں، آگے امتحان قریب ہیں، تو اپنے ساتھ بک اور کچھ چیزیں رکھ لیں ایسی جس میں آپ نوٹ ڈاؤن کر سکیں۔ مختصر ویڈیو ہوگی لیکن انشاءاللہ اس میں آپ کو بڑا تفصیلی اور اچھے انداز میں اسلامیت کا منظرنامہ پتہ چلے گا جو اسٹوڈنٹ اسلامیت کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آدم جی گورنمنٹ سائنس کالج کراچی، ٹاپ کالج آف بوائز ان کراچی سندھ۔ 10 MCQs اور 50 مارکس کا پیپر اور 2 گھنٹے کا معاملہ۔ آدم جی والوں نے ماڈریٹ قسم کی MCQs دی ہیں، دیکھتے ہیں۔ پہلی MCQ ہے سورۃ الانفال میں لفظ انفال کے لفظی معنی، انفال کے لفظی معنی جس کو ہم کہتے ہیں مال غنیمت یا انعام یا زائد چیزیں، اس کا ہو گیا آخری آپشن زائد چیز یا انعام۔ قرآن مجید کی کس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی؟ بہت obvious ہے، سورۃ التوبہ، اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، سورہ توبہ یا سورہ برات۔ اس کے بعد تیسرا ہے لفظ قرآن کے معنی ہیں، قرآن کے معنی ہیں پڑھنا یا پڑھا گیا۔ اسی کے برعکس ایک سائڈ پہ لکھ لیں، سائڈ لائن، اگر وہ پوچھ لیتا آیت کی کیا معنی ہے تو آیت کے معنی ہوتے ہیں نشانی، اس کے معنی پڑھنا یا پڑھا گیا، کیونکہ سب سے زیادہ دنیا میں پڑھا جانے والا کلام قرآن ہے۔ سورۃ الانفال اس موقع پر نازل ہوئی، غزوہ بدر یعنی جنگ بدر، یوم فرقان کہتے ہیں اس کو، حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں واحد ماننے کا نام ہے توحید، عقیدہ توحید، واحد سے نکلا توحید ایک۔ نبوت کے معنی ہیں، نبوت کے معنی ہیں خبر دینا۔ اسی کے برعکس وہ اگر بول دیتا رسالت کے کیا معنی ہیں تو رسالت کے معنی جو ہیں وہ ہوتا ہے پیغام پہنچانا۔ اسلام کی پہلی ریاست کہاں قائم ہوئی؟ مدینہ منورہ میں، جب ہجرت کر کے گئے تھے اس کے بعد۔ صحیحین، صحیحین، صحیح کے جمع کو کہتے ہیں صحیحین، صحیح جو ہے وہ سنگولر ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ ہے صحیحین۔ کن ویسے تو صحاح ستہ ہے، صحاح ستہ 6 کتابیں ہیں، کل جو 6 کتب ہیں جس میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، وہ 6 جو ہیں وہ صحیح کی صحیح ستہ نہیں، انہوں نے کہہ دیا 2 کتاب جو اس میں بھی ٹاپ ہیں وہ ہیں بخاری اور مسلم۔ اسی کے برعکس اگر وہ ایک چیز پوچھ لے سائڈ پہ لکھ لیں کہ امام جعفر کی جو فقہ جعفریہ کی ہے اس کی 4 کتب جو ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ 4 ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اصول اربع۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سر آپ بس یہ پیپر سالو کرا دینا، دائیں بائیں کی باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ تو بیٹا آپ کو پریکٹس کرنی ہے بورڈ ایگزام کے لیے، تو یہ 10 تو پریکٹس ہے نا، اسی میں سے آئیں گی، یہ کون گارنٹی دے رہا ہے؟ تو میں اس کی یہ پریکٹس کے لیے دیکھیں 10 یہ 4 5 یہ بتا دی، لیکن آپ کے 10 12 14 15 آ گئی،
मॉडल पेपर की करें, बुक की आखिर की करें, ये तकरीबन देखें आपकी एमसीक्यूज की तैयारी हो गई है। कहाँ से एमसीक्यूज की तैयारी करें? सही हो गया, शाबाश। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान होने वाला तहरीरी मुआहदा क्या कहलाता है? नाम से ही जाहिर है कि मदीना में हुआ था, तो मीसाक मदीना, मीसाक कहते हैं मुआहदे को। नमाज की फर्जियत का हुक्म किस मौके पर मिला? याद होगा आप लोगों को, जो मेराज का वाकया हुआ था, तो आसमान पे अल्लाह पाक ने तोहफे दिए थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक मेराज का तोहफा दिया था, एक सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत का तोहफा दिया था। तो ये 10 एमसीक्यूज ठंडी गरम है। ठंडी गरम से मुराद ये है कि बुक की आखिर की हैं भी और नहीं भी है, मिक्स हैं। अब देख लेते हैं सेक्शन बी और सी। आपके लिए मैंने काफी सारा होमवर्क करके रखा है, इसका फायदा उठाएं। जेजेसी को आपको राब्ता करने वो भी कर सकते हैं। हिस्सा बे जो है वो आपका 20 मार्क्स का होगा, 40%। हिस्सा जीम जो है वो भी आपका होगा 20 मार्क्स का, 40%। 40 हो गए, 10 मार्क्स की एमसीक्यूज हो गई, यानी आपका 20%। इस तरह ये 100% आपका इस्लामिक का पेपर हो गया तरा। अच्छा, इन्होंने यानी आदम जी वालों ने क्या किया है? आदम जी वालों ने किया है एक तरह का टारगेट गैस पेपर बना दिया है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने 8 जो है वो आयतें दे दी हैं, और इन 8 में से उन्होंने कह दिया है कि करें 2। अब 4 करने को कह दिया इन्होंने, तो ये 2-2 नंबर की एक होगी। इन्होंने अब 4 दिए सूरह बकरा की और 4 दिए सूरह अनफाल की। मॉडल पेपर में बता चुका हूँ कि किस तरह इस आयतों की तैयारी करें। ऑप्शंस दिए मैंने, उसमें देख लीजिएगा। इन्होंने सूरह बकरा की आयत नंबर 2 दी है, आयत नंबर 8 दी है, 3 दी है और 21 दी है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्सपेक्टेड, तो आप ये तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। उसके बाद जो है सूरह अनफाल की उन्होंने दी 1, 9, 28 और 45। इसमें ये 9 और 1 ये तो हो गई एक्सपेक्टेड। इस तरह अगर आप गौर करें तो तकरीबन, अगर इसकी ट्रिक ये है कि 25-25 आयत अगर आप कर लें बकरा की भी और प्लस अनफाल की, तो आप सेफ जोन में इंशाल्लाह चले जाएंगे। अगर 1 से 25 आयत करते हैं आप लाइन से, रेंडमली नहीं कीजिएगा। अगर कोई आपको यूं कह रहा है कि ये वाली आयत कर लो, ये वाली आयत कर लो, यानी 8वीं कर लो, तीसरी कर लो, 13वीं कर लो, ये रिस्क है। कंटिन्यूटी में करने 1 से 25 तक, तो उसमें ऑटोमेटिक आपका कांटा फंसेगा। रैंडमली मत कीजिएगा, मशवरा दे रहा हूँ, वर्दी आप लोग की समझदार बच्चे हैं। हदीस जो है वो करनी है। हदीस जो है वो 4 दे दिए। एक्चुअल जो पैटर्न है आपको पता है, बोर्ड का पेपर एक्चुअल पैटर्न नहीं है ये आदमी वाला, क्योंकि ये देखें सवाल कितने कितने मार्क्स होंगे, ये पहले ये बता दें। इसमें ये देखें 4 शॉर्ट जो करने हैं ये 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये 4 जो करने हैं ये 8 मार्क्स का होगा। हदीस 4 मार्क्स की हो गई, तो ये 8 4 12 और 8 20 हो गए, इस तरह से। ठीक है, इन्होंने हदीसें दी, हदीस नंबर 4, 1, 8 और 20। मैंने इसमें ट्रिक बताई थी कि 1 से 10 करने हैं, तो देखिए 3 फिट हो रही है माशाल्लाह से। तो अहादीस का भी मामला आपको माशाल्लाह सेट मिल जाएगा, इसी को फॉलो कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो दिए इन्होंने किस किस पेज पे दिए, बुक खोल के मार्क करने, या तो कि उन्होंने इस पेज की ये वाले क्वेश्चन दिए। जैसे अब सफा नंबर 4 कुरान मजीद की खुसूसियात, ये कुरान मजीद के चैप्टर में से। लेकिन अब देखिए खुसूसियात, खुसूसियात जो है ना, इसके नाम सिफाती नाम ही जो है इसकी खुसूसियात है। इसमें थोड़ा ट्विस्ट दिया आदम जी वालों ने, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हैं इसको देख के। खुसूसियात मीन सिफाती नाम, जैसे अल फुरकान है, अल किताब है, वो तो ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन अल्फाज की हेरा फेरी। उसके बाद म्याना रवि, ये 50-50 है। खामोशी के फवायद हदीस की रोशनी में मिल जाएगा आपको सफ़ा नंबर 89 पर। नमाज की शराइत ये मिल जाएगा 112 पे, बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद सीरत तैयबा बहैसियत सरबराह मुमलिकत, सरबराह मुमलिकत जिसको हम कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट। सबर की अकसाम, बिल्कुल एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड से मतलब है कि सर जब बात की, अगर आपने टारगेट टेस्ट पेपर जेजेसी के लिए मंगवाए तो मंगवा लें, उसमें टैली भी कर रहे होंगे, इससे अंदाजा भी होगा आपको कि हमारी तैयारी सही
رخ پر ہے کہ نہیں، کیونکہ اب وہ وقت ہے کہ آپ بالکل کنکلوڈ کریں اپنی تیاریوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیگر مخلوقات پر کس طرح فضیلت عطا فرمائی، یہ ماڈل پیپر میں بھی آیا تھا کہ ان کو سجدہ کرایا، فرشتوں کو نہیں سجدہ کروایا، تو یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور مومنوں کے لیے کون سی چیزیں آزمائش ہے، جلدی بتائیں؟ مال اور اولاد، فتنہ جس کو کہتے ہیں، آزمائش جس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو اس میں زیادہ تر کوشچن ایکسپیکٹڈ تھے۔ لانگ میں آ جائیں، لانگ جو ہے 3 میں سے 2 کرنے ہوں گے، اس کی تیاری بہت زیادہ سالڈ کریں، حصہ ٹیم ڈیسائسو ہوگا۔ عقیدہ توحید دیا انہوں نے، عقیدہ میں سے بالکل اوکے، اور سوم کا مطلب جو چل رہا ہے ہمارا ماشاءاللہ سے روزہ، یا ہوگا ان دونوں میں، عقیدے اور رکن میں۔ تو اگر آپ رکن پکے کر رہے ہیں تو کم سے کم 3 رکن پکے کر لیں، عقیدے پکے کر رہے ہیں تو کم سے کم 2 عقائد پکے کر لیں۔ کون سے امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ رحمت للعالمین بالکل سیرت طیبہ میں سے ایک چیپٹر میں سے سوال آئے گا، لیکن اس میں 2 میں مقابلہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ بھی آ سکتا ہے، ایک منتظم کے طور پہ بھی آ سکتا ہے۔ شارٹ نوٹ 4 میں سے 2 کرنے ہوں گے۔ تدوین قرآن ایکسپیکٹڈ ہے یہ۔ عدل و انصاف ایکسپیکٹڈ ہے یہ، انہوں نے 4 میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ حقوق نسواں، الفاظ کی ہیری پھیری، نسواں کہتے ہیں عورت کو، تو یہ عورتوں کے حقوق ہو گئے، کچھ اسٹوڈنٹ چوائس میں چھوڑ دیں گے کہ یہ نسواں کون ہے، عورتوں کے حقوق۔ الفاظ کو ذرا یعنی اردو اپنی بہتر بنا لیں تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں کہ یہ کون سے حقوق ہیں۔ امام جعفر صادق بالکل 4 میں سے 2 کرنے ہیں، تو 4 میں ہمارے ٹکرا گئے ماشاء اللہ سے۔ تو آدم جی کا ایک اچھا پریکٹس پیپر ہے، اس کو پریکٹس کیجیے گا ضرور، اور فیڈ بیک بھی دیں۔ ارے چلے کیوں گئے، ڈی جے کا پیپر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اسٹینڈرڈ کا پیپر چھوٹا ہوتا ہے، تو 2 میں ڈیل کر رہا ہوں 2 کالجوں کے، آگے انشاءاللہ اور کالجوں کے بھی آئیں گے، لیکن مین ہم آدم جی اور ڈی جے کو ڈیل کریں گے، اور اس کے اندر سارے سبجیکٹ انشاءاللہ فزکس کیمسٹری میتھ انگلش اردو اسلامیات سارے۔ اسلامیات کا تو آگے ماشاء اللہ اسٹارٹنگ میں اللہ کے بارکت نام سے آگے اور بھی آتے رہیں گے۔ اب ڈی جے کا معاملہ پکڑ لیتے ہیں۔ ڈی جے کے اندر جو ہے ذرا پہلے ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں۔ ڈی جے کے پیپر میں تھوڑا سا تگڑا پانے، ڈی جے جو ہے وہ ایک اچھا پیپر بنانے کے لیے مشہور ہے۔ وحی کی صورتوں کا ذکر کس سورے میں ہے؟ وحی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایم سی کیوز بنا لیں سائڈ پہ کہ کتنی صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں بتایا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بتا دے، دل میں الہام یا القا کر دے، اور تیسرا فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچوا دے۔ شر الدواب، یہ بدترین جانور ہوتے ہیں، یہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہوا۔ اولو العزم، اولو العزم کا مطلب ہے بہترین عزم والے، سب سے زیادہ مضبوط عزم والے، لائک اے راک۔ یہ تمام انبیاء کرام کی صفات ہے۔ اچھا یہ بتا دوں کہ ڈی جے والوں نے زیادہ تر ایکسرسائز میں سے دیے ہیں، آدم جی والوں نے تو ادھر ادھر سے بھی دیے ہیں، یعنی ادھر ادھر ہوتا ہے بک کے اندر ہی ہے، لیکن ریڈنگ کرنی پڑے گی۔ ڈی جے کی زیادہ تر بک کی ہے، یعنی ایکسرسائز کی۔ سورۃ الانفال اس میں نازل ہوئی سن 2 ہجری میں، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر۔ صحیح ہو گیا جناب؟ منافقین نے ہدایت کے بدلے کیا خریدا؟ گمراہی، سیدھی سی بات۔ حدیث کی کتاب صحیفہ صادقہ کو کس نے جمع کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایکسرسائز کی ہے، اگر آپ ایکسرسائز کی 3 4 پکی کر لیں تو بھی آپ کا اسلامیہ کا پیپر بہتر ہو سکتا ہے ایم سی کیوز پورشن میں۔ ظالم کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ظلم سے روک کر۔ یہ بھی کچھ لوگ پوچھنے گئے ظالم کی کیسے مدد کریں، اس کو تو اس کی ظلم سے روکے، منع کریں۔ عدل کے معنی ہیں برابری کرنا یا مساوات، یعنی ایک جیسا حق دلوانا۔ تقوی اختیار کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ تمیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جب آپ تقوی اختیار کرو گے تو لازمی کہ اس میں تمیز آ جائے گی، اخلاقیات آ جائیں گی، درگزر آ جائے گی، صبر برداشت، سب فیچرز ایک ساتھ آ جائیں گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے مزید علم حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا؟ جلدی بتائیں۔
امام عامر شبئی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے استاد بھی تھے. ٹھیک ہے، یہ 10 MCQs زیادہ تر فرام بک ہیں. بک ایکسرسائز، تو بک ایکسرسائز کھول کے وہاں پہ بھی آپ مارک کر سکتے ہیں. سیکشن بی سی دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ چل رہا ہے ڈی جے کا یا تھوڑا سا آگے پیچھے ہے. اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ڈی جے والوں نے یہ جو لکھ دیا ہے یہ اس سال نہیں ہوگا، یہ شاید پچھلے پیٹرن کا فالو کر لیا ہے. صرف آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا اس سال، تشریح نہیں کرنی ہوگی. خیال رہے، خالی تشریح کرنی، ترجمہ کرنا ہے، تشریح نہیں کرنی ہے. آدم جی والوں نے صحیح دیا تھا کہ ترجمہ کرنا ہے. سورہ بقرہ کی انہوں نے 3 اور 10 دی، بالکل ایکسپیکٹڈ. ابھی میں نے یہی بولا تھا اپنے آدم جی کراتے ہو کہ 1 سے 25 تک کر لیں تو سیف ہو جائے گا. اور سورہ انفال 2 اور 3، لیکن انہوں نے تعداد میں کم دی ہے. صحیح ہے، کیونکہ 2 نمبر کی ایک ہوگی، 2 نمبر کی ایک آیت ہوگی، تو اس طرح خود ہی سوچ لیں کہ کتنی کریں گے تو آپ کو 8 نمبر ملیں گے. اس میں بھی تشریح نہیں کرنی ہے، صرف ترجمہ ہوگا اس سال 2026 میں. لیکن 2026 اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے پیٹرن کو ڈاج مار دیا ہے، تو کوئی کنفیوز نہ ہونے لگے. صرف ترجمے کی تیاری کریں گے آپ. صحیح ہے، صرف ترجمہ 2026 کے لیے، نو تشریح. دیکھیں میری ویڈیو میں یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں، آپ کو یہ لگے گا کہ تھوڑا وقت لے رہے ہیں، لیکن دیکھیں آپ کے پاس اوتھینٹک چیز آ رہی ہے، کوئی ڈاؤٹ والی چیز نہیں ہے. ڈاؤٹ آ بھی رہا ہے تو کنفرم کر کے اس کو بٹھا دیتے ہیں دماغ سے کہ بھائی یہ نہیں ہوگا. اچھا پکا سر، جب آدمی ماشاء اللہ بول دیا. حدیث نمبر 2 اور 4 شروع کی 10 حدیثیں کرنے کے لیے بالکل سیٹ ہو گیا. یہ تو ماشاء اللہ ہمارے 12 مارکس. یہ پیپر جو انہوں نے حصہ دیا نا، اس میں تھوڑا سا انہوں نے ٹویسٹ مارا ہے، دیکھ لیتے ہیں. صفاتی نام والا سوال یہ تو اس میں بھی تھا، اس میں بھی ہے، آدم جی میں بھی. یہ ایکسپیکٹڈ ہے. سنت کا مفہوم یا معنی. اچھا، کبھی مفہوم بولے کبھی معنی بولے تو ایک ہی بات ہوگی، چوائس میں مت چھوڑ دیجیے گا. صحیح ہے، دونوں کا ایک مطلب ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ میرے حساب سے ایکسپیکٹڈ نہیں، میں نے اپنی امپورٹنٹ میں بھی نہیں نکال، لیکن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ آیت نمبر 28 کی روشنی میں 2 زندگیوں سے کیا مراد ہے. پیج نمبر لکھا ہے بک کا، آپ جا کے مارک کر سکتے ہیں کہ یہ آدم جی نے دیا، یہ ڈی جے نے دیا. حج کی اقسام 3 اقسام ہوتی ہیں اگر آپ کو پتا ہو. حج ایک قران ہوتا ہے، ایک تمتع ہوتا ہے، اور ایک افراد ہوتا ہے. لوگ اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں، اس کو افراد پڑھ لیتے ہیں، اس کو قرآن پڑھ لیتے ہیں. 3 حج کے طریقے ہو سکتے ہیں. سورت البقرہ کی وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے شان نزول. یاد ہوگا وہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں عربی میں، اور اس میں انہوں نے جو اس واقعے کی طرف تھا کہ انہوں نے حجتیں اور تعویلیں اور فالتو کے سوالات کیے تھے مشرکین نے، کہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، مادہ ہو کہ نر ہو. وہ اتنی کہانی پہ یہ تسمیہ کا مطلب ہے شان نزول بیان کریں. سورہ انفال کا مختصر تعارف. نفاق سے کیا مراد ہے، یہ ایکسپیکٹڈ ہو گیا. حروف مقطعات. اچھا، ڈی جے کے پیپر کے شارٹ کوشچن آنسر میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے آخری والے حصے میں سے نہیں دیا ہے. دیکھیں آپ اس میں انہوں نے ارکان میں سے کچھ نہیں دیا، نماز اللہ زکوٰۃ حج میں سے، اس میں سے ایک شارٹ آتا ہے. انہوں نے آخر میں جو اخلاقیات والے جو چیپٹر ہیں، سیرت طیبہ والا چیپٹر ہے، اس میں سے نہیں دیا، اس میں سے بھی آئے گا. تو یہ والا حصہ ذرا سمجھ کے کیجیے گا ڈی جے میں، کہ اس کے علاوہ بھی آپ کی تیاری ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد حصہ جیم ہے. حصہ جیم میں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. عقیدہ توحید ایکسپیکٹڈ چل رہا ہے، بالکل صحیح. تیاری کر لیں پہلی فرصت میں جو عقائد کرنا چاہ رہے ہیں. اگر رکن کر رہے ہیں تو دیکھیے کیا کیا انہوں نے حج اور زکات دیا. آپ غور کریں، انہوں نے حج زکات دے دیا، ماڈل پیپر نے جو ہے روزہ دے دیا، آدم جی نے روزہ دے دیا. تو اس 3 کو کر لیں تو بھی آپ سیف ہو جائیں گے، یعنی روزہ، حج اور زکات. کیونکہ امتحان جب آپ کا ہو رہا ہوگا تو اس کے آگے بقرعید ہوگی، بقرعید میں حج کے معاملات کا چانس ہے اس دفعہ. بحیثیت منتظم اور سپہ سالار بالکل صحیح جا رہا ہے. اس میں نے ویسے جو منتظم نکالا تھا اور رحمت للعالمین،
تو آپ سب سے پہلے منتظم اور رحمت للعالمین کی تیاری کر لیں، کیونکہ ایک سوال سیرت طیبہ میں سے آئے گا 9۔ امام جعفر صادق یا مالک؟ اچھا یہ خیال رہے کہ دیجے والوں نے ایک گیس پیپر سا بنا دیا، کیونکہ انہوں نے جو یا لگا دیا نا، یہ امتحان میں یا نہیں ہوگا، بورڈ ایگزام میں ایک میں سے ایک آر پار، اور اس میں جو ہے یہ والا جو سوال انہوں نے غلط جگہ پہ دیا ہوا ہے، یہ جو ہے شارٹ نوٹ میں جائے گا آپ کا، اس میں یاوا نہیں ہوگا، بورڈ میں نہیں ہوگا۔ یہ سب لکھیں اپنے پاس، ڈی جے والوں نے دیکھیں پچھلے سال والے پیٹرن پہ تشریح لکھ دیے، تشریح نہیں ہوگی، بچے کنفیوز ہو جائیں۔ اسی طرح یہ جو امام والا ہوگا شارٹ نوٹ کے اندر جائے گا، رحمت للعالمین یا سیرت طیبہ والے میں یا میں نہیں لگے گا، صحیح ہے، اور اس میں یا نہیں ہوگا، یہ ڈائریکٹ اکیلا ہوگا آپ کا دو مختصر نوٹ والا۔ اس میں تدوین قرآن بالکل امپورٹنٹ ہے، حضرت امام مالک امپورٹنٹ ہے، صبر و استقامت تھرڈ پہ ہے، یعنی یہ ضرور کر لیں، 1 2 اور پھر تیسرا صبر و استقامت کر لیں، یا عدل و انصاف کر لیں، یا عورتوں کے حقوق کر لیں، سمجھ گئے؟ تو بیسٹ آف لک ہو گیا۔ ویسے اگر غور کریں دونوں جگہ پہ آیا ہوا، یہاں پہ بھی حضرت امام مالک آیا ہوا، یہاں پہ بھی، تو ایک جگہ ہی ہوگا نا، دو جگہ ایک ہی سوال کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر جو ہے بہت ہی بینیفیشل لگا ہوگا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ JJC سے اگر آپ جو ہے ٹارگیٹ گیس پیپر گارنٹیڈ اکارڈنگ ٹو نیو ماڈل پیپرز اگر بائی کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آل 6 سبجیکٹس مل جائیں گے، اور نوٹس PDF کوالٹی منگوانے وہ بھی موسٹ ویلکم، صحیح ہے۔ ہاں عبادات کریں، قیمتی لمحات ہیں روزوں کی آخری، اور والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔